تو وہ پھر جو ہے نا ڈاکٹر نے اس کا بیچارے کا بڑا علاج کیا, بندہ ٹھیک ہو گیا بچہ. تو بھائی صحیح ہے. اب بات پہ وہ یہ نہیں کہتا تھا غلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا. تو اس کی والدہ کہیں اس کو نیکر نہیں ہوتا, کچھا چڈی, مختلف قسم کے نام ہیں, وہ کہیں اس نے اس کو کہا کہ بیٹا یہ میں چڈی تمہیں خرید کے دے رہی ہوں, تم ایسی ننگے پتنگے گھومتے رہتے ہو باہر, یہ پہنا کرو. تو اس نے کہا امی یہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ تاکہ تمہارا صدر ڈھپا رہے. کہہ رہے اچھا میں تو چڈی خریدوں گا تو پھر پتہ ہے کیا کروں گا؟ کیا کرو گے؟ میں اس میں سے لاسٹک نکالوں گا. پھر لاسٹک نکال کے کیا کرو گے؟ پھر اس سے غلیل بناؤں گا اور چڑیا ماروں گا. اب وہ چڈی میں چونکہ لاسٹک ہے نا تو تھوڑا سا کنارہ مل گیا اس کو پرانی یاداشت کے بحال کرنے کے لیے. تو یہ جو لبرل طبقہ ہے, سیکولر طبقہ ہے, ان کی بات گھوم پھر کے کہیں سے بھی آئے گی تو کہاں تک کس طرف آئے گی؟ انٹرٹین, تفریح 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 تفریح. اب چونکہ مذہب کی جو دعوت ہے اور لبرل لوگوں کی جو دعوت ہے اس دعوت کی بنیاد میں یعنی بنیادی فرق ہے, تو وہ بنیادی فرق پبلک کی سمجھ میں نہیں آتا, لہذا پھر پبلک علماء پہ اعتراض کرتی ہے کہ یہ سالگرہ کو منع کیوں کرتے ہیں, یہ ہیپی نیو ایئر منانے کو منع کیوں کرتے ہیں, یہ جناب پٹاخے پھوڑنے کو منع کیوں کرتے ہیں, یہ سارا دن ہم جب کرکٹ کے میچ دیکھ رہے ہیں, انڈیا پاکستان کا میچ آ رہا ہے اور اچھل رہے ہیں, کود رہے ہیں, پاؤں 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 بجا رہے ہیں, اور پھر کیا ہے یار اس میں تفریح کیا ہو گیا؟ تو یاد رکھو منزل میں کیا ہے فرق ہے. ایک آدمی کوئٹہ جا رہا ہو اور دوسرا کہاں جا رہا ہو؟ لاہور جا رہا ہو. تو لاہور والے کو اگر کوئٹہ کے آپ بتائیں گے نا چیزیں تو وہ لاہور والے کی سمجھ میں نہیں ہے. یا آپ اس کو بتائیں گے پہلے یہاں گاڑی رکے گی تو پھر راستے میں آپ نے یہ نہیں کرنا بلکہ آپ نے رضائی بھی لینی ہے, کمبل بھی لینا ہے, 4 جیکٹیں بھی لینی ہے, اس کی سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ کہے گا بھائی لاہور میں جا رہا ہوں تو مجھے 4-5 جیکٹوں کی کیا ضرورت ہے. اور کوئٹہ والے کو آپ سمجھائیں کہ اتنی کچھ بھی نہیں رکھنا, آپ نے نہ رضائی رکھنی ہے نہ کمبل رکھنا ہے, تو وہ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ بھائی کیوں نہیں رکھنی, میں جا کہاں رہا ہوں, کوئٹہ جا رہا ہوں, تو وہاں تو سردی ہوتی ہے. تو جب منزل ہی الگ الگ ہو تو پھر مذہب کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ اب یہ جو سالگرہ ہے یا اس طرح کی جو ٹوپی ڈرامے ہو رہے ہیں, مجھے کسی نے کہا, کسی خاتون میرڈ خاتون ہے, ان کا میسج آیا, انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ آپ کہتے ہیں کہ میاں بیوی بھی اپنی سالگرہ نہ منائیں شادی کی, کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں اس میں خوشی کا کوئی تصور ہے ہی نہیں, تو منائیں کس بات کو؟ تو انہوں نے کہا یہ خوشی ہمیں اس بات کی ہے کہ 1 سال ہمارا خیر و عافیت کے ساتھ گزر گیا, نہ طلاق ہوئی نہ جھگڑے ہوئے, چلو ہوئے بھی تو چھوٹے موٹے ہوئے, اور الحمدللہ 1 سال خیر و عافیت کے ساتھ ہمارا گزر گیا. اس خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ کھانا کھا رہے ہیں, کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں, تو اس میں کیا ہے؟ یہ خوشی ہے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اسی طرح سالگرہ میں بھی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا تو 40 سال خیر و عافیت کے ساتھ گزر گئے. اب اگر ہم خوشی منا رہے ہیں تو کیا ہے اس میں؟ یاد رکھو جو چیز گزر جاتی ہے نا وہ تو گزر گئی, خوشی میں گزرے یا غم میں گزرے. خوشی یا غم ہمیشہ آئندہ کی چیزوں کو سوچ کے ہوتا ہے, پچھلی چیزوں کو سوچ کے نہیں ہوتا. مثال سے بات سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ. دیکھو ایک پھانسی کا مجرم ہے, 25 سال ہو گئے اس کو جیل میں. وہ 1 جنوری کو جیل میں آیا تھا. کب آیا تھا؟ 25 سال کے بعد 1 جنوری دوبارہ آئی. اب اسے یہ کہا گیا کہ تمہارا پچھلا 25 سال بڑے اچھے گزرے ہیں, تمہیں کھانا بھی ملا, پینا بھی ملا, اور تم لٹکائے نہیں گئے. تم لٹکائے, تمہیں پھانسی کے پھندے پہ نہیں لٹکایا, لیکن اگلی 1 جنوری کے آنے سے پہلے تم لٹک جاؤ گے. وہ پچھلے 25 سال کو دیکھے گا, یہ اگلے 1 سال کو دیکھے گا. وہ کہے گا پچھلے 25 سال تک اگر نہیں لٹکا, اس خوشی میں اللہ کی قسم میں کیک نہیں کھاؤں گا, نہ میں سالگرہ مناؤں گا کہ 25 سال تک میں کیا ہوا, نہیں لٹکا, مجھے سب کچھ ملا, کھانا بھی ملا, پینا بھی ملا. میں اگلے دیکھ رہا ہوں کہ لٹکنے کا ٹائم آ گیا ہے. اور ایک مجرم وہ ہے 25 سال تک اس کو ذہنی ٹارچر کیا گیا, کئی بار پھانسی کے پھندے پہ لے جائے گئے کہ بس تو اب لٹکے گا, اور اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ لٹک جائے گا, باہر نکلے گا نہیں یہاں سے. مارا بھی گیا, پیٹا بھی گیا, اس کو بہت ذہنی ٹارچر کیا گیا. اور اب آ کے اس کو یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اگلی 1 جنوری سے پہلے آپ کیا ہو جاؤ گے, رہا ہو جاؤ گے, اور واپس اپنے گھر ہنسی خوشی اپنے بچوں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دو. تو ان دونوں میں خوش کون ہوگا, پہلا یا دوسرا؟ بھائی دوسرا خوش ہوگا, حالانکہ اس کے تو 25 سال کس میں گزرے ہیں,
टेंशन में ही गुजरे, हड्डियों का ढांचा बन गया सूख के बेचारा। और जो पहला वाला था उसके 25 साल बड़े खुशी से गुजरे। तो आपकी शादी जो मियाँ बीवी जो पहले जो गुजर गई वो लड़ाई में गुजरी हो, एक दूसरे को डंडे मार मार के गुजरी हो, टोपियां करा करा के गुजरी हो, जैसे मर्जी गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। आइंदा के लिए अगर आपकी जिंदगी आप समझते हो कि अच्छी है और आइंदा साल भी आप जिंदा रहोगे और अच्छी जिंदगी गुजरेगी, तो आप केक भी काटें, अपने खर्चे पे खाएं भी आप केक, हनीमून दोबारा से मनाएं, आप घूमने फिरने जाएं कि फरिश्ता आया था 1 साल की हमें गारंटी देकर गया है कि जितनी मोहब्बत से पुराने 25 साल गुजरे हैं तो अगले 25 साल भी या अगला 1 साल भी इतनी ही मोहब्बत से बल्कि इससे भी ज्यादा अच्छा गुजरेगा और दोबारा से जवान भी हो जाओगे। क्या ख्याल है? फिर तो बड़ी खुशी होगी आपको। और अगर फरिश्ता आके उल्टी उल्टी बातें करके जा रहे हैं, कह रहे पिछले 25 तो बहुत अच्छे गुजर गए आपके, अगले का 1 सेकंड का भी भरोसा नहीं है, कोई पता नहीं आपके मियाँ सुबह जाएं ऑफिस और शाम को वापस ना आए, अखबार में आ रहे हैं वो। क्या ख्याल है? कितने लोग बेचारे सुबह जाते हैं शाम को अखबार में आते हैं वो। ये भी मुमकिन है ट्रक के नीचे आ जाए, ये भी मुमकिन है झगड़ा हो जाए, ये भी मुमकिन है डिवोर्स हो जाए। और शौहर को भी बताया जाता है कि अब पिछले 25 साल तो गुजर गए लेकिन इस साल तुम्हारी बीवी जिंदा भी रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और एक बात की तो वो गारंटी लेगा फरिश्ता, इन बातों फरिश्तों को भी तो इल्म गैब नहीं होता ना, वो भी कहेगा भाई मे बी। अगर इंग्लिश में बात करेगा फरिश्ता तो क्या कहेगा? भाई मुमकिन है ये भी हो जाए, मुमकिन है ये भी हो जाए। लेकिन एक बात तो वो कहेगा कि एक बात तो यकीनी है, वो ये कि जितनी जवानी अभी आपकी अब है इसमें बहरहाल हो सकता है खातून से कह कि तुम्हारे मियाँ के अगले साल उसे काला कोला लगाना पड़े बालों पे, और ये जो कमर उनकी ऐसे सीधी है अगले साल थोड़ी सी क्या हो जाएगी, थोड़ी सी झुकेगी। और अभी साल में 2-4 दफा खांसते हैं, अगले साल ये खांसी का रेशो बोलो ना यार बढ़ जाए। और ये जो अभी इनके गुस्से में चिड़चिड़ापन है ना, बात बात पे डांटते हैं, अगले साल थोड़े से ये डांट डपट में क्या होगा, क्योंकि जैसे बुढ़ापा आएगा तो आसाब कमजोर होंगे। क्या ख्याल है? और शौहर को भी ये बताया जाएगा कि बेगम साहिबा जैसी पहले थी ना अगले साल बिल्कुल वैसी बोलो ना भाई नहीं रही, थोड़ी सी पुरानी थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, बेशक थोड़ी सी होंगी। 1 साल में खवातीन बहुत देर से पुरानी होती हैं, यानी उनके बकौल मेडिकल साइंस तो ये कहती है खवातीन जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, मर्द बहुत देर तक जवान रहता है। मेडिकल साइंस भी कहती है, मुशाहिदा भी कहता है कि मर्द अगर सेहत का ख्याल रखे तो बूढ़ा होता ही नहीं है, लेकिन खवातीन बहरहाल जल्दी बेचारी, अल्लाह ताला उन सबको सेहत दे, लेकिन अल्लाह ताला ने औरत को कमज़ोर बनाया, वो बेचारी जल्दी बूढ़ी हो जाती है। तो फरिश्ता आके कह रहा है कि आप जितने बूढ़े होंगे उससे ज़्यादा तब्दीली किस में आ जाएगी, आपकी बेगम में। तो अब मर्द टेंशन से ही बूढ़ा होना शुरू हो जाएगा कि भाई इसी को इतनी मुश्किल से बर्दाश्त कर रहे थे, ये और पुरानी हो जाएगी और ज़्यादा पुरानी हो जाएगी। तो अब केक काटोगे है भाई, अब केक काटोगे? बोले कि अच्छा बड़ा मजा आ रहा है, तुम भी पुरानी हो जाओगी अगले साल, दांत गिर जाएंगे, ये 2-4 जो बचा के रखे हुए ये भी गायब हो जाएंगे, और सर पे काला कोला आ जाएगा, और जो है ना ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। ये भी जब है कि इतना तो लाजमी होगा, बाकी क्या हादसा मजीद होने वाला है इसका तो कोई पता है ही नहीं।